بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دل کی ڈاکٹر تھی، میرا نام ڈاکٹر شمائلہ ہے۔ میرا شہر کے وسط میں ہی ایک بہت بڑا کلینک تھا۔ ابا نے بڑی محنت سے مجھے پڑھایا تھا اور پھر کلینک بھی کھول کر دیا تھا تو میں خوب پیسہ کمانے لگی تھی۔ دل کے مریضوں کا اکثر سرجری یا پھر آپریشن کرنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے میری طرف بھی کافی پیسہ آنے لگا تھا، مگر میں خلوص نیت سے اور خلوص دل سے لوگوں کا علاج کیا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے میری شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ اپنے دوسرے مرض کے لیے بھی میرے پاس ہی آتے تھے، سو میں نے اپنا ایک دوسرا کلینک بھی بنا لیا جس میں عام مریضوں کو دیکھا کرتی تھی، مگر چونکہ میرا کام دل کا علاج کرنا تھا تو زیادہ تر میرے پاس مرد حضرات ہی آتے تھے۔ دل کے دورے، دل کی تکلیف مردوں کو ہی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ یوں میرے کلینک میں عورتوں کا آنا جانا کم ہونے لگا۔ یوں میں نے اپنے پاس ایک خاتون نرس رکھ لیں۔ یہ نرس شمالی علاقے سے تھی اور بہت ہی دیندار، نیک اور پردہ کرنے والی تھی۔ یہ میرے پاس رہتی تو مجھے تسلی رہتی تھی کہ کسی مرد مریض کو چیک کرنے میں بھی کوئی ہچکچاہٹ نہ ہوتی تھی۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تو میری نرس نگین نے مجھے بتایا کہ آپ گھر کے کاموں میں اکثر مصروف ہو جاتی ہیں، آپ کا ناشتہ بھی رہ جاتا ہے، کیوں نہ میں آپ کے لیے ایک کام والی لے کر آؤں؟ میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہوگی، روپے پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں ہے تو مجھے کام والی لا دو جو میرے سارے گھر کے کام کیا کریں، بس بے شک رہائش بھی میرے پاس ہی رکھ لیں۔ ویسے بھی میں کوارٹر میں اکیلی رہتی ہوں، اچھا ہو جائے گا کہ میرے ساتھ کوئی رہے گا۔ کچھ عرصے بعد ماں باپ بھی میرے پاس ہی آ جائیں گے تو ان کے کاموں کے لیے بھی ایک کام والی چاہیے ہوگی۔ یوں چند ہی دنوں میں میری نرس نے میرے لیے کام والی کا بندوبست کر دیا، مگر وہ بڑی دل سوز عورت تھی، بڑی چپ چاپ رہنے والی، خاموشی سے کام کرتی اور کمرے میں جا کر سو جاتی۔ مجھے اس نے کبھی تنگ نہیں کیا تھا، البتہ ہسپتال میں آنے والے ہر کیس کو وہ بڑی ہی دلچسپی سے سنتی تھی۔ گھر آتے ہی مجھ سے پوچھتی کہ آپ کے پاس کوئی عورت نہیں آتی؟ آتی ہیں تو کیا کہانیاں سناتی ہیں؟ غرض یہ کہ اسے مریضوں کی کہانیاں سننے میں بڑی دلچسپی تھی۔ ایک دن جب کہ میں اپنے کلینک پر بیٹھی کسی کام میں مصروف تھی کہ میرے گھر کے دروازے پر زور زور سے شور کی آوازیں آنے لگیں۔ آوازیں تو ایسی تھی کہ مجھے لگا جیسے کوئی چوری ڈکیٹی ہو گئی ہو اور چور اندر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سیکیورٹی میں بھی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ مجھے پریشانی ہوئی، میں فوراً اپنے کلینک سے باہر آ گئی۔ دیکھا تو ایک عورت کو اندر آنے سے روک رہی تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ میں نے سیکیورٹی والوں کو ڈانٹا کہ اس قسم کا رویہ کیوں ہے، ایک عورت کے ساتھ کیسے رواں رکھ سکتے ہیں؟ تو سیکیورٹی گارڈ نے مجھے بتایا کہ اس عورت کے پاس کوئی فیس نہیں ہے، نہ ہی پرچی ہے، یہ بس آپ کے پاس ویسے ہی ملنے کے لیے آنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، بغیر پرچی کے ہی اسے میرے کمرے میں بھیج دو۔ یہ سن کر عورت بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ وہ لوگوں سے لڑ لڑ کر تھک چکی تھی، چہرہ لال سرخ ہو چکا تھا، تھی بھی کسی شریف گھرانے کی پردہ کیا ہوا تھا، بڑی سی چادر میں خود کو سر سے پاؤں تک لپیٹ رکھا ہوا تھا۔ میری اجازت ملنے پر خوش ہو گئی تھی، فوراً ہی اندر میرے کلینک میں آ گئی۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ وہ عورت حاملہ تھی، اس نے خود کو کسی بڑی مشکل سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو بیٹھتے ہی کہا تھا کہ کیا بات ہے، تم امید سے ہو پھر بھی ان لوگوں سے لڑ پڑی، تو تم کو اپنے بچے کا کوئی خیال نہیں آیا؟ نام کیا ہے تمہارا؟ میں نے کہا تو وہ ڈری سہمی سی سر ہلانے لگی، جی میرا نام ہادیہ ہے۔ تو ہادیہ، یہ بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے نیل پڑے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ گھریلو تشدد کا نشانہ بھی بنتی رہی ہے۔ ہادیہ، تمہارا شوہر کیا تمہیں مارتا پیٹتا ہے؟ میری بات پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں جی، میرا تو شوہر بہت اچھا ہے، مجھے میرے سسر نے مارا ہے۔ اس عورت کے منہ سے یہ بات سن کر میرے تو 14 طبق ہی روشن ہو گئے تھے۔ بہت غصہ آیا۔ کیوں بھائی، سسرال تو غیر محرم ہوتا ہے، اس نے تم کو کیوں مارا؟ یہ تو بہت ہی غلط بات ہے، کیا تمہارا سسر تمہارے شوہر کے سامنے تو نہیں مارتا؟ ہادیہ میری بات سن کر خاموش ہو گئی۔ جی کبھی کبھی سامنے بھی مارتا ہے، مگر میرے شوہر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے لگتا ہے کہ میرا ہی قصور ہے۔ ہادیہ رونے لگی۔ بی بی جی مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے لیے رسید نہیں لا سکی، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ آپ بہت اچھا علاج کرتی ہیں اور رحم دل بھی ہیں، اسی لیے میں اس امید پر آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ میں نے کئی بار ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوشش کی ہے، مگر میرے شوہر نے مجھے پرچی لے کر نہیں دی تھی، تو اسی لیے میں نے آج بغیر پرچی کے کوشش کی۔
تب آپ نے مجھے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر وہ میرے ہاتھ جوڑنے لگی تو میں نے اسے روک دیا۔ خیر پھر اس نے مجھ سے باتیں شروع کی۔ معلوم ہوا کہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اسے تو 2 وقت کا کھانا بھی ٹھیک سے نہیں ملتا۔ اچھا ہادیہ، تم مجھ کو بتاؤ کہ تمہیں اگر کوئی پیسے یا کوئی رقم چاہیے تو بتاؤ، میں تمہاری مدد کر دیتی ہوں۔ بی بی جی، آپ مجھے رقم نہ دو، بس مجھے ایک دوا دے دو۔ کس چیز کی دوا؟ میں نے پوچھا۔ بی بی جی، میرا بچہ ہے، تقریباً 3 ماہ سے میں امید سے ہوں، مگر میں اسے رکھنا نہیں چاہتی۔ میں جانتی ہوں کہ میری اس بار بھی بیٹی پیدا ہوگی۔ اگر میرا شوہر مجھے مار دار کرے گا، گھر سے نکال دے گا، اس سے پہلے بھی میری 5 بیٹیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ اب میرے شوہر نے کہا کہ اگر تو نے اس بار بھی بیٹی پیدا کی تو میں تجھے گھر سے نکال دوں گا، تجھے دوبارہ یہاں قدم نہیں رکھنے دوں گا، اور تیری باقی بیٹیوں کو بھی تجھ سے چھین لوں گا۔ ویسے بھی وہ ایک کی شادی کر چکا ہے، وہ بھی بہت کم عمر میں ہی بیاہی گئی تھی۔ ایسے علاقے میں بیاہا، اس بیچاری کا سراغ تک نہیں ملا کہ کہاں گئی۔ شاید تو میرے شوہر نے اس کو بیچ دیا ہو، کیونکہ اس کی شادی کے بدلے ان لوگوں نے میرے شوہر کو 50,000 روپے کی رقم ادا کی تھی، تو اس کا بھی حال اچھا نہیں ہوا۔ مجھے تو اس لیے اپنی بیٹیوں کے نصیب سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ ان کا باپ ان کے لیے کبھی کوشش نہیں کرے گا، بیٹیوں کو سر سے اتارنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے لیے کبھی مناسب ور تلاش نہیں کرے گا، اور بیچاری زمانے میں رل جائیں گی۔ میں اس کی بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہوئی تھی۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ آپ میرا بچہ ختم کرنے کی دوا دے دو، مجھے پتہ ہے کہ میرے ہاں بیٹی ہی پیدا ہوگی۔ آپ بے شک چیک کر کے دیکھ لو، مجھے پتہ ہے میری بیٹی ہوگی تو میرا شوہر مار مار کر مجھے ادمویا، اور پتہ نہیں میں زندہ بچوں گی بھی یا نہیں، اور میری بیٹی جو پیدا ہوگی اس کا نہ جانے کیا حشر ہوگا۔ میں نے ہادیہ کو تسلی دی، ارے بھائی، کیا پتہ اس بار تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے۔ اب وہ بضد ہو گئی کہ مجھے یہ بتا دو کہ میرا بچہ ہوگا یا بچی، تب اگر بیٹی ہوئی تو میں اسے ختم کر دوں گی، اور اگر بیٹا ہوا تو اسے رکھ لوں گی۔ اس سے پہلے شوہر نے پتہ نہیں کیا کروایا، وہ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا، پر مجھے یقین ہے۔ میں نے کہا، بیبی، بیٹا ہوگا۔ یہ بیٹی اس بات کا پتہ تو چوتھے مہینے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے، البتہ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ اگر بیٹی ہوئی تو میں تمہیں بچہ ضائع کرنے کی دوا ضرور دوں گی، لیکن تم حوصلہ رکھو، 1 مہینے کے بعد آنا، کیا پتہ بیٹا ہو۔ میری بات سن کر وہ پر امید ہو گئی۔ میں نے اس سے باقی کچھ مسائل بھی پوچھے جو صرف بیٹے کے بارے میں ہی ہوتے تھے۔ اس نے بتایا کہ ایسا ہی ہے، کہ ان سب نشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اسے بڑی امید دی تھی کہ تمہارا بیٹا پیدا ہوگا۔ خیر سے وہ چلی گئی تو میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ آج کل کے لوگ بھی کتنے فرسودہ روایات سے چپکے ہوئے ہیں۔ میرے دماغ میں کافی عرصہ وہی عورت گھومتی رہی تھی۔ میں نے سیکیورٹی کو بھی کہہ دیا تھا کہ اگلی بار اگر یہ خاتون آئیں تو ان کو بغیر پرچی کے ہی آنے دیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ 1 مہینہ گزر گیا تو ہادیہ دوبارہ آئی، کہنے لگی کہ آپ نے مجھے مہینے بعد کا کہا تھا، اب آپ مجھے چیک کر کے بتاؤ۔ میں نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا، بدقسمتی سے اسے اس بار بھی بیٹی ہی ہونے والی تھی۔ میں نے اس کو سچ بتا دیا تو وہ رونے لگی، میری منتیں کرنے لگی، میرے پاؤں پڑ گئی، بولی کہ میری بچی کو ضائع کر دو، اب اگر میرے شوہر کو پتہ چلا تو وہ مجھے گھر سے نکال دے گا۔ میں نے بڑی نا امیدی سے کہا، دیکھو ہادیہ، یہ 4 مہینے کے بعد بچہ ضائع کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس سے تمہاری جان کو خطرہ ہوگا، البتہ تم ایسا کر سکتی ہو کہ تم اپنا بچہ مجھے دے دو، میں اسے اپنے پاس رکھوں گی، اس کو پالوں گی، مطلب تمہاری بیٹی کا علاج میں کروں گی، تم کو ہسپتال میں رکھوں گی، بیٹی ہوگی تو مجھے دے دینا، میں تمہارے شوہر سے کہہ دوں گی کہ بچی پیدا ہوئی ہے اور مر گئی ہے، ظاہر ہے اسے بیٹیوں سے کوئی دلچسپی تو ہے نہیں، تو میں اس کو لے جاؤں گی، جیسے تمہاری جان بھی بچ جائے گی، تمہارے سر پر کسی معصوم جان کے قتل کا الزام بھی نہیں آئے گا۔ عادیہ میری بات سن کر کچھ پریشان سی ہوگی، لیکن پھر تھوڑی ہی دیر میں مان گئی تھی، بولی کہ ایسا ٹھیک ہے، میں بھی اپنی بچی کو مارنا نہیں چاہتی، شوہر کی وجہ سے میں اپنی بچی کو رکھ کر اس کی زندگی بھی برباد نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا، تم ہسپتال میں رہو گی تو سارا خرچہ بھی میں ادا کروں گی، بس تم کچھ عرصہ یہیں پر رہو، اور جب تمہاری بچی پیدا ہو جائے گی تو مجھے دے دینا، میں تو ویسے بھی کسی بچی کی تلاش میں ہی ہوں جسے پال کر میں بڑا کر سکوں، شادی نہیں کرنا چاہتی میں نے یہ بات عادیہ کو بتائی تو میری آنکھوں میں بھی آنسو جلملانے لگے۔ بہت پہلے
میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ میڈیکل کے سیکنڈ ایئر کی بات ہے، جب میں نے ایک شخص کو اپنا دل دیا تھا، اس نے مجھے پامال کر کے رکھ دیا۔ بعض اوقات تو مجھے خود پر بھی یقین نہیں آتا کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ بھی ہوا ہے، اور اب میں زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی تو شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ تمہاری بچی کو میں پال پوس لوں گی۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی تھی، بولی کہ 8ویں مہینے میں آپ کے پاس آؤں گی، آپ میرا علاج کیجیے گا، پھر بچی آپ کی ہو جائے گی تو میں ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤں گی۔ میں نے اسے امید دے کر گھر بھیج دیا، لیکن آج میں گھر آئی تو میرا دل بھرا ہوا تھا۔ گھر آتے ہی میری کام والی چائے لے کر آ گئی۔ وہ اکثر ہی میرے پاس بیٹھ کر پورے دن کی باتیں سنا کرتی تھی۔ میں نے آج اس کے ساتھ اپنے دل کی بات کی اور میرا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ کیا ہوا ہے، اور آج میں نے ایک عورت کی ہونے والی بچی کی ذمہ داری لے لی ہے۔ میری بات سن کر وہ بہت خوش ہونے لگی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، وہ چونک پڑی۔ بیوی جی، کیا اس عورت کی پہلے بھی 7 بیٹیاں ہیں؟ ہاں، تم کو کیسے پتا؟ میں اس کی بات پر حیران رہ گئی تھی۔ بس مجھے ایسا ہی لگا تھا کہ اس کی 7 بیٹیاں ہوں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ مگر میں اس کی بات کو مان نہیں سکتی تھی۔ کچھ اور بھی چیزیں تھیں جو مجھ سے میری کام والی نے پوچھی تھیں، تو میں نے اس کو بتا دی۔ اس نے مجھے امید دلائی کہ وہ بھی بچے کا خیال رکھے گی، سو میں کوشش کروں کہ کسی نہ کسی طرح اس بچی کو گھر ہی لے آؤں۔ 7-8 مہینے گزرتے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ عورت میرے کلین میں اپنے آخری دنوں میں داخل ہوئی۔ اس کے شوہر نے بھی اس کو اجازت دے رکھی تھی، کیونکہ اس کا خرچہ تو کوئی تھا نہیں۔ سارا خرچہ میں نے ہی اٹھایا تھا۔ میں نے اس کو اسپتال میں داخل کیا، اس کا خیال رکھا۔ بالآخر جب 8 مہینے بعد اس نے بچی پیدا کی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مگر ابھی لیبر روم میں ہی ہادیہ نے بھی رونا دھونا مچا دیا۔ خدا کے لیے بیوی جی، میری بچی کو میرے سامنے مت لانا، اسے جلدی سے گھر بھجوا دو۔ اگر میرے شوہر کو پتہ چلا کہ میری بچی زندہ ہے تو وہ اسے چھیننے کی کوشش کرے گا، یقیناً اس کی جان لے لے گا۔ میں نے بھی ہادیہ کے ڈر کو دیکھتے ہوئے نگین کے ہاتھ میں اسے گھر بھجوا دیا۔ ویسے بھی میری کام والی کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ آج اس بچی کی پیدائش ہونے کا دن ہے، تو میں نے اس کے لیے کپڑے کھلونے وغیرہ لا کر رکھے ہوئے تھے، اور یہ ساری خریداری بھی میں نے اپنی کام والی کے ساتھ ہی کی تھی۔ بے فکر ہو کر میں نے نگین کو وہ بچی تھما دی۔ یوں وہ بچی 1 گھنٹے میں ہی میرے گھر میں پہنچ گئی تھی۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنے لگی کہ آپ نے میری بہت زیادہ مدد کی ہے، خدا آپ کو اس چیز کا اجر دے گا۔ میں یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ اس کا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ یہ بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے شوہر کو بڑے ہی سخت لہجے میں بتایا کہ آپ کی مردہ بچی پیدا ہوئی ہے۔ آپ نے اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھا، اسے کھلایا پلایا نہیں، اسی وجہ سے ہم بچی کو بچا نہیں سکے۔ وہ آدمی بڑا ہی سخت مزاج کا تھا، بولا کہ اچھا ہوا کہ مری ہوئی پیدا ہوئی ہے، ورنہ تو میں ہی اسے مار دیتا۔ مجھے شخص کے ارادوں پر بہت زیادہ حیرت ہوئی تھی، کیونکہ ایسا کبھی کسی کو میں نے کہتے ہوئے نہیں سنا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی جان لے لے گا۔ خیر وہ شخص چلا گیا۔ اس عورت نے بھی میرا شکریہ ادا کیا اور بولی، میری بیٹی کا خیال رکھنا، میں دوبارہ نہ جانے آپ سے ملوں یا نہ ملوں، لیکن میری بچی آپ کے پاس رہے گی، خدا کرے کہ وہ ہمیشہ خوش رہے۔ یہ کہہ کر وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو گئی۔ میں بھی سارا دن سوچتی رہی کہ گھر جاؤں گی تو بچی سے ملوں گی، اسے گلے لگاؤں گی اور اس کی پرورش کرنا شروع کروں گی۔ شام کے تقریباً 7 بجے جب میں کلینک سے نکلی تو میرا دل نہ جانے کیوں زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میری چھٹی حص مجھے خبردار کر رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ میں اپنی گاڑی خود ڈرائیو کیا کرتی تھی۔ کلینک سے نکلتے ہی میری گاڑی کے آگے کسی نے آ کر موٹر سائیکل روک دی۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گئی تھی۔ عمومی ایسے واقعات تبھی ہوتے تھے جب کوئی قتل یا پھر کسی واردات کا ارادہ رکھتا ہو۔ میں تو یہ سب دیکھنے کی کبھی ہمت نہیں رکھتی تھی، مگر آج یہ صورتحال پیش آ گئی۔ میں نے بھی گاڑی روک دی۔ سامنے والا شخص بہت زیادہ خطرناک لگ رہا تھا۔ میں نے گاڑی روکی تو وہ بائک سے اتر کر میرے پاس آ گیا اور بولا، بی بی، تم نے کیا ہماری بچی کو اپنے گھر میں چھپا کر رکھا ہے؟ کیا مطلب بچی کو چھپا کر رکھا ہے؟ میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں نے گھبراتے ہوئے کہا، میں سب جانتا ہوں، میرے سامنے چالاکی کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اس نے مجھے جان لینے کی دھمکی دی تو میں ڈر گئی تھی۔ میں نے کہا کہ میں کسی کی بچی نہیں رکھتی، اسپتال میں تو کئی لوگ آتے ہیں، میں ان کی مدد کرتی ہوں۔ ایک عورت آئی تھی،
اس نے مجھے کہا تھا کہ اس کی بچی زندہ پیدا ہوئی تو وہ اپنے شوہر کے ہاتھوں خود ہی اپنی جان گنوا بیٹھے گی اور اپنی بچی کی بھی۔ بس اسی لیے میں اس بچی کو اپنے گھر لے گئی ہوں، میں اسے پالنا چاہتی ہوں۔ میں کوئی غیر اخلاقی یا پھر غیر قانونی کام نہیں کر رہی، میں نے اس بچی کی ماں سے اجازت لے کر اسے اپنے گھر میں لے کر گئی ہوں۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میری بات سن کر وہ آدمی بولا کہ میرا دماغ پہلے سے ہی گما ہوا ہے، تو مجھے اور جلیبی والی باتیں نہ بتاؤ، مجھے اپنے گھر لے کر چلو، میں اس بچی کو واپس لے کر اپنے گھر جاؤں گا۔ اس بچی کے بارے میں تمہیں حقیقت معلوم نہیں ہے، اس لیے تم ہمارے معاملات میں دخل اندازی مت کرو۔ میں ڈر گئی تھی اس آدمی کی باتوں سے۔ وہ آدمی میری گاڑی میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ اس نے اپنی بائک ایک سڑک کے کنارے چھوڑ دی تھی، اس کو تالا لگایا اور بولا چلو اپنے گھر، مجھے لے کر چلو۔ میرا رواں رواں کانپ رہا تھا، خدا جانے کہ میں نے اس وقت ڈرائیونگ کیسے کی۔ میرا گھر آدھے گھنٹے کی دوری پر تھا، مگر مجھے گھر پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ وہ آدمی پیچھے بیٹھا مسلسل مجھے دھمکی امیز باتیں کر رہا تھا، جبکہ میرا سانس خشک ہو چکا تھا۔ اس گھر میں تو میرے ماں باپ بھی نہیں تھے، نہ ہی کوئی اور مرد میری حفاظت کے لیے یہاں پر موجود تھا۔ میرا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ میں نے گھر کے آگے لا کر گاڑی روکی تو وہ آدمی بولا چلو جا کر بچی کو لے آؤ، یا پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلوں، اور ہاں کوئی بھی چلاکی دکھانے کی کوشش مت کرنا۔ میں نے اس آدمی سے 2 منٹ کی مہلت مانگی اور اندر آ گئی۔ میں نے بچی کو ہر جگہ ڈھونڈا، مگر وہ کہیں نہیں تھی، نہ ہی میری کام والی کہیں پر موجود تھی۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے فوراً اسے بھاگتے ہوئے باہر آئیں، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس آدمی کے آگے ہاتھ جوڑنے لگے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے اس بچی کو کہیں غائب نہیں کیا، وہ خود کہیں چلی گئی ہے۔ وہ آدمی چلاتے ہوئے بولا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ ابھی ابھی 1 دن کی بچی خود کیسے کہیں جا سکتی ہے؟ تم نے اس کو کہیں رکھا ہوگا، جلدی بتاؤ۔ اس آدمی نے چیخ سی ماری تو میں ڈر گئی تھی۔ بھائی تم بے شک میرا سارا گھر چھان مارو، میں نے بچی کو اپنی نوکرانی کے ہاتھ بھجوایا تھا۔ میں نے گھر میں ایک نوکرانی رکھی ہوئی تھی، نرس کے ہاتھوں میں نے بچی کو یہاں پر بھجوایا تھا۔ تم خدا کے لیے ایسا مت کرو، میرے لیے مصیبت کھڑی نہ کرو، یہاں لوگ مجھے جانتے ہیں، میں تمہیں سب کچھ بتانے کو تیار ہوں۔ وہ آدمی میرے رونے دھونے پر نرم پڑ گیا۔ میں نے اسے نوکرانی کے بارے میں بھی بتایا، تب وہ سوچتے ہوئے بولا وہ نوکرانی تم نے جب رکھی تھی نام کیا تھا؟ کافی ساری نشانیاں ہولیاں بتاؤ۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس آدمی کو سب بتا دیا تو وہ غصے میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے بھائی، اس بچی کے لیے سب لوگ اتنے ہی کیوں پریشان ہیں؟ جبکہ وہ عورت تو یہ کہہ رہی تھی کہ اس کے شوہر نے اس کو مارا ہے، اور اب وہ کبھی بھی اپنی بچی کو اپنے گھر پر نہیں لے جا سکتی۔ اس کے شوہر کو بھی میں نے کہا تھا کہ تمہاری بچی مردہ پیدا ہوئی ہے۔ میری بات سن کر وہ آدمی چلا اٹھا، جھوٹ بولتی ہے وہ خبیثہ، ہم نے اس کی بچی کو مارنے کی کبھی دھمکی نہیں دی، وہ خود ہی اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس حال کو پہنچی ہے۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی، کیا اس عورت نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ جی ہاں، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ ہم لوگ سید ہیں، ہم اپنی عورتوں پر ظلم نہیں کرتے۔ یہ عورت جو آپ کے پاس آئی ہے وہ میری بہن ہے، اس نے ایک تو شادی اپنی مرضی سے کی ہے، وہ بھی خاندان سے باہر۔ ہم نے اسے بہت روکا، اچھے اچھے رشتے لائے، مگر خدا جانے اس چرسی بنگی میں ایسا کیا رکھا ہوا تھا کہ ہماری بہن نے ہم سب کو دھوکہ دیا، اور اب جب کہ بچی پیدا ہوئی ہے تو وہ ہسپتال میں دے آئی ہے۔ میں نے بہت ساری تحقیق کے بعد پتہ کیا کہ وہ میری بچی کو، یعنی ہمارے خاندان، ہمارے خون کو کسی کے حوالے کر چکی ہے۔ ایسا تو ہم ہونے نہیں دے سکتے تھے، اس لیے میں یہاں تک آیا ہوں۔ ہم اپنی بہن سے ناراض ہیں اور ہم اپنا خون کہیں اور نہیں جانے دیں گے۔ بس وہ نوکرانی جو آپ کے گھر میں کام کرتی تھی وہ بھی شاید ہمارے خاندان کی ہے، میں پتہ کروں گا۔ وہ یقیناً اسی وجہ سے بچی کو لے کر بھاگ گئی ہوگی، کیونکہ وہ اسے کسی اور خاندان کا حصہ بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ بھی ایک غیرت مند تھی اور ہمارے خاندان کا ہی حصہ تھی۔ بس اسی طرح کے کچھ معاملات کی وجہ سے عورتیں باغی ہو رہی ہیں۔ سچ کہتے ہیں کہ جب عورت کو زیادہ ڈرایا دھمکایا جاتا ہے تو وہ انتہائی قدم اٹھا لیتی ہے۔ میں اس عورت کی بات کے اوپر حیران رہ گئی تھی کہ مجھ سے کتنا بڑا جھوٹ بولا گیا تھا، اور وہ بھائی جو کہ اتنا غیرت مند تھا، اسے کوئی بہن کیسے بے وفا کر سکتی ہے؟ میں نے اس سے معافی تلافی کی، کہا کہ میں آپ سب کے معاملے میں نہیں جانا چاہتی، اور پھر وہ شخص میرے گھر سے چلا گیا، اور اس کے بعد خدا جانے کہ کیا ہوا، آگے کی کہانی میں نہیں جانتی۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں،
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔